ضرب کلیم علامہ کا ایک شعری مجموعہ ہے حضرت موسیٰ کی ضرب، اس کے اندر 5-6 کے قریب اس کے اندر موضوعات ہیں جس پہ علامہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا موضوع ہے وہ ہے اسلام اور مسلمان۔ شروع کرتے ہیں وہ اس کو کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ کہ یہ سحر جو کبھی آج بن کے سامنے آتی ہے کبھی کل بن کے سامنے آتی ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، پر وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ کہ جب بندہ مومن تکبیر بلند کرتا ہے تو پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، جس کو علامہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو والا جو کلمہ بھی ہوتا ہے نا، بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی پنچ ہوتی، لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں، میرے اندر کسی سے بات کی جا رہی ہے۔ وی آر بلیسڈ ٹو ہیو واز ناٹ پلانڈ، لیکن اچھائیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سی اچھائیاں ساتھ ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ شوکت علی صاحب ہمارے بہت بڑا نام پاکستان کے اندر، آپ نے سب نے سنا ہوگا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے پہلے بات اس لیے کی کیونکہ جو نظم ہے کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اس کے بعد علامہ آتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اس کی دوسری نظم ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یہاں پہ محسن شوکت علی، جو کہ کچھ پرانی یادیں تازہ کریں گے ہمارے ساتھ آ کے، خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں بےحد شکر گزار ہوں نعمان بخاری صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت بخشی، اتنی خوبصورت محفل میں انہوں نے بلایا۔ میرا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ میرے والد جناب شوکت علی بہت زیادہ انہوں نے ملی نغمے جس طرح گائے ہیں، اسی طرح کلام اقبال بھی انہوں نے بہت ہی عقیدت کے ساتھ پڑھا۔ خوش بختی کہ میں نے بھی پی ٹی وی پہ بہت 2-3 ان کے کلام پڑھے ہیں، اور طارق صاحب کو ٹی وی 1 سے ان کا بہت زیادہ شکریہ، نور جی کا، کہ وہ مجھے لے کے آئے یہاں پہ۔ میں ایک بات ضرور شیئر کروں گا اپنی یوتھ کے حوالے سے کہ میری بہت خوش نصیبی یہ ہوئی کہ مجھے پچھلے 2 سال پہلے ایران جانے کا اتفاق ہوا، اور جشن نوروز ہوتا ہے حضور وہاں پہ 22 ممالک کا فیسٹیول، تو مجھے وہاں جا کے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پاکستان کو بہت نعمتیں دی ہیں، اس میں سب سے بڑی افضل نعمت یہ ہے کہ علامہ اقبال وہاں پہ ہیں۔ اور اقبال کیا ہے وہ میرا خیال ہے اگر ہم باقی کے ملکوں میں چلے جائیں گے تو ہمیں زیادہ پتہ لگے گا۔ وہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں، وہ انہیں کے ہیں، اور وہ واقعی وہ ساری کائنات میں ہیں جہاں جہاں ہیں۔ سو مجھے وہاں کچھ جو پڑھنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ مولا کے دن ہیں محرم کے حوالے سے، تو انہوں نے کچھ جو لکھا میں پیش کرتا ہوں۔ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا
یہ رشتہ پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ خودی کا سیر نہا لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ خودی کا سیر نہا لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ خودی کا سیر نہا لا الہ الا اللہ کلام اگر آپ کی اجازت ہو میں علامہ صاحب کہیں کہ یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو پیدا دل ویران میں پھر شورش محشر کر پیدا دل ویران میں پھر شورش محشر کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب
دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یار، دل مسلم کو یار، دل مسلم کو یار، دل مسلم کو۔ بہت شکریہ محسن۔ جو لوگ علامہ کے کلام سے واقف نہیں ہیں، میرے خیال میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اس بات کا، یہ کلام سننے کے بعد علامہ خود کہتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز بیان اور ہے، اور طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم۔ وہ لوگ جو دام کے اندر جو قید ہیں ان کی باتیں آپ لوگ سن چکے ہوئے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، ان کی چیخ پکار تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ ہے طائرے بام اور ہے۔ عادت سے مجبور ہے۔ Without wasting any more time, I would like to invite Dr. Muzaffar Iqbal Sahab. It's a pleasure to have him here. I mean, he's coming all the way from Edmonton. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس وقت جو کام کر رہے ہیں انسائکلوپیڈیا کے اوپر قرآن کے، اتنا بڑا کام ہے اور اس کی اتنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک بار یہ کام مکمل ہو جائے تو ہمیں کتنی آسانی مل سکتی ہے ریسرچ کے اندر ہر موضوع کے حوالے سے۔ اگین آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ہم کہ جو بات کریں گے اس کا جو تھاٹ ہے وہ ہے کہ دی مسٹری آف اقبال's poetic imagination پہ بات کریں گے۔ سو پلیز۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ I had wanted to speak in Urdu, and then I didn't know what kind of audience we have, but when Sajjad asked me to say a few words because of the preoccupation that I have now in my life with one single aspect, that is the Quran, the idea that came to my mind was to say something about the mystery of Iqbal's poetic imagination. And the word mystery that I'm using here is in the sense of sir, Persian sir, which we also use in Urdu as well. And after what Brother Iftikhar has said, I don't think I need to say anything. What I wanted to say he has already pointed out, but because Allah subhanahu wa ta'ala has created this opportunity to be among you today, let me, number one, switch to Urdu. Number two, go back to where we started this afternoon. اقبال کے بارے میں کچھ کہنا ہر سطح پہ مفید ہے، اور چونکہ میرے تحریروں کا موضوع جو ہے وہ نسبتاً محدود ہوتے ہوتے قرآن تک رہ گیا ہے، اس لیے ہر چیز میں، ہر انسان میں ایک ہی چیز اب نظر آتی ہے۔ جب میں نے آج کے خطاب کا موضوع تلاش کیا اپنے باطن میں، تو مجھے سیالکوٹ کی ایک سہبہر کا ایک واقعہ یاد آیا۔ جب علامہ کے والد گھر داخل ہوئے تو بچے کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کیا پڑھتے ہو؟
بچے نے کہا قرآن پڑھتا ہوں، والد خاموشی سے چلے گئے۔ دوسرے تیسرے دن پھر وہ آئے، بچے کو قرآن پڑھتے دیکھا، پوچھا بچے کیا پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتا ہوں، چلے گئے۔ علامہ نے خود بیان کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک روز والد محترم نے کہا کہ تم قرآن اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ یہ تمہارے دل پہ نازل ہوتا نہ ہو۔ یہ واقعہ بہت برسوں کے بعد علامہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے تار و پود، جس کے رابطے، جس کے سلسلے اقبال کی ساری زندگی پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم درمیانی برسوں کو نکال دیں اور آخری 2 یا 3 برسوں کے واقعات کو سامنے رکھیں تو ایک چیز مسلسل ہمارے سامنے آتی ہے جو لوگوں نے، رفقا نے بیان کیا ہے کہ روتے تھے، کتاب الہی پڑھ کے روتے تھے، حتیٰ کہ جو قرآن کا نسخہ ان کے پاس تھا وہ آپ کے آنسوؤں سے بھر گیا ہوا تھا۔ کسی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ بچپن کا وہ واقعہ جب والد نے یہ کہا تھا کہ قرآن اس وقت تک تم پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کو ایسے محسوس نہ کرو کہ جیسے یہ تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو درمیان میں جو کچھ ہوا، یورپ جانا، امت مسلمہ کے حوالے سے جو کچھ آپ نے لکھا ہے، وہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر واقعی کوئی ایک چیز مسلسل ان کے اندر ایک لابے کی طرح، ایک آگ کی طرح یا ایک شعلے کی طرح موجود رہی ہے تو وہ قرآن مجید رہا ہے۔ تو جو چیز میں ایک نقطہ صرف، اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں اس سے پہر، تو جو ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاعر عقل سے بلند، منطق سے بلند اور فکر کے افلاطونی مواخذوں سے بلند ایک چیز غائب سے آنے والی، انسان کی فکر کی حدود کے باہر سے آنے والی ایک ایسی چیز کو ضبط کرتا ہے اور اس کو ایک ایسی شکل دیتا ہے جو انتہائی پراسرار طریقے سے قلب انسان کے اندر ایک شعلہ روشن کر دیتا ہے۔ یہ خیال، یہ تصور جو فکر میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جو منطق میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ شعر کی شکل میں جب سامنے آتا ہے تو اس کا جس طرح سے وہ بالائے منطق ہے اور بالائے فکر ہے، اگرچہ اس میں منطق اور فکر دونوں ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے اسراروں میں سے ایک اسرار یہ بھی ہے کہ یہ بہت منطقی کتاب ہے لیکن یہ منطق سے بالا ہے، یہ فکری کتاب ہے لیکن یہ فکر سے بالا ہے۔ اسی طرح شاعری، خاص طور پہ جس شاعری کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں فکر بھی ہے اور منطق بھی ہے لیکن یہ دونوں سے بالا ہے۔ یہ اس لیے بالا تر ہے کہ مقصد قرآن مجید کا جیسے ہدایت ہے، اسی طرح شاعری کا ایک مقصد ہے۔ شاعری کا مقصد ہے انسان کے دل سے خطاب کرنا، انسان کے قلب سے خطاب کرنا، عقل سے بالا، اگرچہ عقل اس میں شامل ہے۔ تو جو چیز صرف ایک نقطہ جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ سر یعنی مسٹری یعنی ماخذ تمام فکر اقبال اور کلام اقبال کا وہ صرف اور صرف قرآن مجید رہا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں یکلخت مل گئی تھی، یعنی یہ بات بھی طے ہے۔ اقبال کے کلام کا آغاز جو ہے وہ فکر قرآن سے نہیں ہے ایک طرح سے،
اگرچہ قرآن وہ پڑھتے رہے تھے، لیکن باپ والد محترم کا وہ جملہ کہ یہ قرآن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ تمہارے دل پہ نازل، تو وہ کون سا مرحلہ ہے ان کی زندگی میں جب کہ یہ قلب شق ہوا اور قرآن اس طرح سے اترنے لگا، پڑھنے لگے کہ جیسے ان پہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ حیات اقبال کے جو مختلف مدارج ہیں، اس میں کوئی ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جس میں داخلی طور پہ وہ ان تمام مراحل سے گزر گئے، جس میں قرآن کے علاوہ جو پوئٹک، جو شعر کی جو انسپریشن کے جو ماخذ ہوتے ہیں وہ ان سے بہت دور نکل گئے۔ ہم نہیں جانتے، نہ ہی جان سکتے ہیں کہ وہ کون سا مرحلہ تھا، لیکن ایک چیز واضح ہے، وہ یہ کہ عمر کے آخری مرحلوں میں 2-3 برسوں میں خواہش تو ہمیشہ سے تھی، لیکن آخری جو 3 برس ہیں ایک چیز مسلسل اور بڑی عجیب و غریب چیز ان کے یہاں نظر آتی ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جانے کی خواہش ہے، اس کے لیے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، ساتھی ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن آخری وقت میں آ کے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک خط میں ذکر کرتے ہیں کہ اس سال بھی حج پہ جانا نہیں ہوا، ایک دوست کو لکھتے ہوئے، یاد نہیں نام، اس سال بھی حج پہ جانا نہیں ہوا، شاید اگلے سال زندگی رہی تو میں جا سکوں، لیکن آخری برس ایک عجیب و غریب چیز کہا کہ میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں کس منہ کے ساتھ حضور کے سامنے کھڑا ہوگا مدینہ میں، میں کس منہ کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہوگا۔ تو ایک صرف ایک ماخذ، ایک پراسرار ماخذ تو قرآن ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا پراسرار ماخذ ہے وہ حب رسول ہے، اور یہ دونوں چیزیں باہم منسلک ہیں۔ جس دل میں رسول امین کی محبت نہیں ہے، اس دل میں قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ حب رسول کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کے سامنے نہیں جا سکتے، ان کی مدینہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ میں کس منہ سے جاؤں گا۔ یعنی یہ انتہا ہے، یہ ادب کی انتہا ہے، اور ایک طرح کی یعنی حج فرض ہے مسلمانوں پہ جن میں استطاعت ہوتی ہے، اس حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن حب رسول اور حب قرآن کا عالم یہ ہے کہ ہر سال معاملہ رک جاتا ہے، حتیٰ کہ آخری برس وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں حضور کے در کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ بس یہی بات مجھے کہنی تھی۔ کلام اقبال میں نے کچھ شعر جمع کیے تھے۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیمی عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسلیم عشق۔ یعنی تمام تلازمات، تمام شخصیات، انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بین السطور بیان ہوئے ہیں، تمام کے تمام کا ماخذ قرآن مجید ہے۔ اقبال کے جو بنیادی تصورات ہیں، تصور خودی ہو یا تصور مرد مومن ہو، وہ تصور ملت اسلامیہ ہو یا تصور آدمیت ہو، ذرا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا ہے، وہ چشمہ ہے قرآن مجید کا۔ جیسے پانی، زمین کے نیچے بہتا پانی جب اس میں شگاف کیا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا ایک پائپ کے ذریعے چھوٹا سا پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو نیچے اس شاعری کے نیچے ایک ولولہ انگیز بہاؤ ہے قرآن مجید کے تلازمات کا، اس کے رموز کا، اس کی فکر کا، اس کی سوچ کا۔ لوگوں نے لکھا ہے اقبال پہ عربی شاعری کے ساتھ
کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ عربی شاعری وہ شاعری نہیں ہے جو جاہلیت کی شاعری ہے. اگرچہ جو ڈکشن ہے، جو شعر کا ڈکشن ہے، جو تلازمات ہیں، جو شعری نظام ہے، اس کے اثرات تو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن جو فکر اقبال ہے، ان کی شاعری کی جو روح ہے، وہ سراسر مکمل طور پہ قرآن سے آ رہی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک بہتا ہوا چشمہ اور بہتا ہوا دریا جو ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے زیر آب پانی، زیر زمین پانی سے، اسی طرح ایک مسلسل رابطہ ہے، اور یہ رابطہ ہے قلبی رابطہ. یہ فکری رابطہ تو ہے ہی ایک سطح پہ، لیکن جیسے میں نے کہا کہ شاعری فکر محض سرد منطقی فکر کی سے شاعری نہیں ہو سکتی. یہ ایک قلب ہے جو قرآن کے ساتھ اٹکا ہوا ہے تمام عمر، اور وہ بچہ جو غالباً اس زمانے میں اپنے بچپن میں والد محترم کی بات نہیں سمجھ سکا تھا، اپنے آخری دم تک آتے ہوئے مکمل طور پہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اگر ایک فرد واحد کے حوالے سے یا امت مسلمہ کے حوالے سے یا مکمل انسانیت کے حوالے سے کوئی ایک منبع، کوئی ایک شعلہ، کوئی ایک روشنی، کوئی ایک نہ ختم ہونے والا ذریعہ اس شاعری کا ہے تو وہ قرآن مجید ہے. باقی چاہتا ہوں مجھے صرف ایک نقطہ بیان کرنا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ حرکت قلب جو اقبال کے منظور نظر تھی ان کی شاعری سے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اور چونکہ اس کا منبع قرآن مجید ہے تو یہ واسطہ ہمیں اس اصل منبع سے منسلک کر دے. ربنا آتنا. اسما ناز وارسی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. انہوں نے ممتاز شاعرہ، انہوں نے فکر اقبال سے متاثر ہو کے ایک نظم کہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی سے ہم وہ نظم سنیں، اور انشاءاللہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم تاکہ آپ کے صاحب کی دفعہ کے جو کینوٹ ایڈریس ہے جاوید نامہ کے اوپر، جس سے ہم مطلب بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں کہ جاوید نامہ کیا ہے، اس کو سنیں گے انشاءاللہ. پلیز اسما ناز وارسی صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا کہ اس فورم پہ آ کے میں اپنی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گی. یہ نظم جو میں نے لکھی تھی یہ پہلی گلف وار کے وقت سقوط بغداد کے سانحے پر لکھی تھی، اور اس کا عنوان ہے نوحہ ملی. علامہ صاحب نے ترانہ ملی لکھا تھا اور میں نے جسارت کی ہے نوحہ ملی لکھنے کی. تو عرض کیا ہے کہ راہوں میں لٹ گیا ہے، راہوں میں لٹ گیا ہے ہر کارواں ہمارا، راہوں میں لٹ گیا ہے ہر کارواں ہمارا، بکھرے ہوئے ہیں ہر سو سارا جہاں ہمارا. کشمیر ہو یا کابل، بغداد یا فلسطین، کشمیر ہو یا کابل، بغداد یا فلسطین، ہر سمت ہو رہا ہے خون کا زیاں ہمارا. اور غیروں کی بھیک پر ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، غیروں کی بھیک پر ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، ہے کاسے گدائی قومی نشاں ہمارا. غیروں کی بھیک پر ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، ہے کاسے گدائی قومی نشاں ہمارا. اور اے ارض پاک، اے ارض پاک تیری عظمت کو ہم نے روندا، اے ارض پاک تیری عظمت کو ہم نے روندا، قدموں میں کفر کے ہے اب آسماں ہمارا. اور توحید کی امانت لب پر سجی ہوئی ہے، توحید کی امانت لب پر سجی ہوئی ہے، کیوں غیر بن گیا ہے اب پاسباں ہمارا. اور اپنا ہو یا پرایا مسلم کے غیر مسلم، اپنا ہو یا پرایا مسلم کے غیر مسلم، ہر ایک
मिटा रहा है नामो निशां हमारा। और मौजे फरात तू भी पहचानती है हमको, मौजे फरात तू भी पहचानती है हमको, सुनते हैं तेरा दरिया है नौहा ख्वां हमारा, सुनते हैं तेरा दरिया है नौहा ख्वां हमारा। और ख्वाबो ख्याल हैं जो किस्से कभी सुने थे, ख्वाबो ख्याल हैं जो किस्से कभी सुने थे, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। ख्वाबो ख्याल हैं जो किस्से कभी सुने थे, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। और गफलत की नींद कब तक सोएगी कौम मुस्लिम, गफलत की नींद कब तक सोएगी कौम मुस्लिम, कब होगा ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। दूर नहीं है जी, आई मीन इट्स ठीक है, हमें समझने की ज़रूरत है इस बात को कि मसाइल हैं, शिकवा है और बेजा है, और लेकिन इसका जवाब शिकवा भी मौजूद है। किसी यकजाई से आप अहद ग़ुलामी कर लो, उम्मत अहमद मुरसिल को मकामी कर लो, और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और अपने आप को राइज करने की ज़रूरत है कि ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशंस एंड द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, एंड डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ देम। और इसी चीज़ से हमें इकबाल का जो है कि इकबाल मरसिया भी करते हैं हमारी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर और हमारे हालात के ऊपर, हमें बताते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। लेकिन हकीम वो नहीं होता जो सिर्फ प्रॉब्लम को डायग्नोस करते, जब तक वो क्योर पेश ना करे वो हकीम कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। अल्लामा इकबाल को हम हकीमुल उम्मत के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पे उन्होंने इस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, वहाँ पे उन्होंने उसका क्योर क्या है वो भी डायग्नोस किया। और अगेन इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन टुडे, आई मीन वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू सेलिब्रेट। अगर हम मसले की बात करें, अगर हम उस गम की बात करें और उन मसाइल की बात करें जिसका हम शिकार हैं, तो हमें पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, सवाए शायद माजी की तारीख के। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सामने नहीं होगी तो मसाइल हैं। हम नहीं समझ सकते कि इस कुरान ने जिसकी बात की, अजीब व गरीब वाक़या बताया आपने हमें, जैसा से था कि सलामा कहते हैं कि तेरे वजूद पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, जब तक तेरे वजूद के ऊपर कुरान नाज़िल नहीं होता, गिरा कुशा है ना राजी ना साहिब कशाफ, कोई तफसीर इसकी गिरा नहीं खोल सकती, कोई शरहें लेके आते जाएं, ये इसका अपने इससे ताल्लुक़ पैदा करना पड़ेगा। उसमें बात की थी उन्होंने कि बेटा इसको ऐसे पढ़ो जैसे तुम पे नाजिल होता है। तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के क्योर्स भी हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। और अगेन मैं आपको एक चीज़, आई मीन ये जो हमारी गैदरिंग है यहाँ पे, हम इस बात को जानते हैं कि इकबाल एकेडमी यहाँ पे पिछले 30 साल से काम कर रही है। सजाद हैदर साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, इफ्तिखार साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, बारी साहब हमारे साथ हैं, माशाल्लाह मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब हैं। आप डिसअपॉइंटेड हैं कि क्यों हम लोग आगे नहीं आते। हमने क्या साल के अंदर 2 बार इन तकरीब को मनाना है, इकबाल को सेलिब्रेट करना है? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अब आज बाहर मौसम जैसा है, उसके अंदर बहुत सी मज़ीद चीज़ें हो रही हैं जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं बैठ के अपना यहाँ पे? अगर ये मकसूद है कि साल में 2 बार, एक बार 21 अप्रैल और 9 नवंबर को इकबाल डे मना लिया जाए, तो फिर अपने टाइम का ज़िया कर रहे हैं। आज भी इससे बेहतर काम हो सकते थे फिर। लेकिन अगर मकसद ये है कि वो पैगाम क्या है, वो नौहा क्या है, वो हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका डायग्नोस्टिक क्या है, उनके सोल्यूशंस क्या हैं, उनके क्योर क्या है, अगर हम समझते हैं कि इकबाल के पास इन बातों के जवाब हैं, तो फिर शायद हमें इससे बेहतर कुछ करने की ज़रूरत है। हमें इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है। हमने एक चीज़ को देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास इकबाल स्कॉलर्स अवेलेबल हैं, वो लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे जो वो कहते हैं ना, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं। अहले ज़माना कद्र करो, नायाब ना हो कमयाब है। तो ठीक है, कम दस्तयाब ज़रूर है। आज हमारा जो सपोज आप देख रहे हैं, आज अमीन बारी साहब ने आज TV1 के थ्रू ही जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, यू विल सी इट टुमारो ऑन द यूट्यूब। वी हैव 2 मिलियन पीपल नाउ ऑन फेसबुक। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें गिफ्ट मिलता होता है फेसबुक के ऊपर भी ना, हर इकबाल डे से पहले कोई ना कोई नंबर हिट कर जाते होते हैं। 21 अप्रैल से पहले हमने 1 मिलियन को किया था और हम 6 माह के अंदर या 2 मिलियन को रीच कर गए हैं। हमारी एक जो सिलसिला था, मुझे अब भी याद है, जब 10 बंदे
جوائن کر رہے تھے, 20 بندے جب ہوئے, جب 30 بندے ہوئے, آج 2.1 ملین لوگ ہیں یہاں پہ. آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی جو آواز ہے یہ 2 ملین لوگوں تک پہنچ جائے گی کل تک انشاءاللہ. اور it makes you come do things when you understand that there are people around the globe who want to understand this message. Disconnect ایک ضرور ہے, جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہے, جو سمجھانے والے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ سمجھنے والا کوئی نہیں. تو آئی اے ایس کے اوپر ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئی اے ایس کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا, آئی اے ایس سے آئی ایس آئی نہیں کہتے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی میں آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہ میں اقبال اسکالر ہوں. وی آر اسٹوڈنٹس, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ اقبال مفکر پاکستان ہے, حکیم الامت ہیں, شاعر مشرق ہیں, he has the wisdom of the east and everything. How true is that? So we need to understand this first before we can understand. ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے. You need to prove it to us. ہمیں بتائیں کہ کیسے اقبال حکیم الامت ہے. ہاں, جہاں ڈسکنیکٹ ہے ریسیورس کا اور گیورس کا, اساتذہ کا اور طالب علموں کا, اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمارا رول آئی ایس کے اوپر سارے عمل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے کہ ہم ان کوشش کرتے ہیں کہ سمجھنے والے اور سمجھانے والوں کو لا کے اکٹھا بٹھاتے ہیں. آپ آن لائن آپ جا کے دیکھیں گے, bal.com.p کی ویب سائٹ ہے, نیچے بروشرز اویلیبل ہیں, آپ ان کے اوپر دیکھیں گے, اگر جوائن کریں دیکھیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. We need you, as I told you, we do not have paid employees. We are all volunteers. تو ہم سب وہی ہیں. آپ آج آئے ہیں, آج سب مہمان ہیں ہمارے, اگلی بار سے کوئی مہمان نہیں ہوگا. اگر ہوں گے تو ساتھ ہوں گے. اور کہتے ہیں نا کہ رہ گئے راہ میں سب راہ دکھانے والے, اب میرے ساتھ ہیں کچھ ساتھ نبھانے والے. تو یہ معاملہ ایسا. اور بھی کہتے ہیں نا کہ صدائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے. وہ شاید وہ کینیڈا کی بات کر رہے تھے, دشت کی. صدائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے, عجب نہیں کہ ہو میرے ہم انا پیدا. ان کو اقبال کو بڑا اس کے اندر تھا, ایک بڑا چام تھا کہ نہیں اس امت کی آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں, ایک بات کا کہنا ہے. اور ایسا ہے. I mean, maybe you guys cannot see it, but I can see it. Because I am in contact with 2 million people every day who just come to me because of Iqbal. So I can tell you.